الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک یوں ہے، مفہوم حدیث کہ جو بندہ جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج تو جو فضیلت والا دن ہے، اس کی فضیلتیں یوں بھی بیان کی گئیں کہ اس دن بندہ جو عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر بڑھا کر کے عطا کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی 1 روپیہ خرچ کرے تو اس کو 70 روپے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ پاک اس بھلائی کا ثواب ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی درود پاک کی کثرت کرے تو یقیناً اس کا ثواب بھی وراء الورا کر کے اس کو عطا کیا جائے گا۔ نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے دن ہو سکا، اللہ پاک نے توفیق دی تو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بعید نہیں ہے، 1200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے مختصر درود پاک صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، میرے ساتھ دہرا لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھا۔ اچھا، اس درود پاک کی آپ فضیلت بھی سن لیں۔ اس درود پاک کی فضیلت یوں بیان کی گئی کہ بندہ جو 1 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک اگر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں 1200 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو آدھے گھنٹے میں 1200 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آپ اب کے حالات دیکھیں، اب جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت آج رکھتی ہے، اس وقت رکھتی ہے، اس سے قبل یہ تعداد نہیں تھی۔ اس سے قبل یہ تعداد نہیں تھی۔ دنیا کے 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام اور حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ جی ہاں، 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں، اور خیر سے ہمارے پاس طاقت بھی ہے، خیر سے ہمارے پاس دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، حکومتیں ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ذلت و رسوائی ہمیں آج دیکھنی پڑ رہی ہے اور جس زبوحالی کا ہمیں آج منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے، اتنے مسائل ہیں، اگر ان مسائل کو چھیڑ کر بیٹھا جائے تو ان کو گنتے گنتے یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن وہ مسائل نہیں پورے ہوں گے۔ امت مسلمہ اس ذلت و رسوائی میں کیوں گھری ہوئی ہے؟ آج کے تجربہ نگار یہ کہتے ہیں ہم مادی طور پر دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو آج کے تجربہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پر دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں،
اس لیے آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں. ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہیں. علامہ اقبال نے امت کے اس دکھ کو بہت پہلے بیان کیا. اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. امت کے درد کو بھی جانتا ہے, مرض سے بھی واقف ہے, علاج سے بھی واقفیت رکھتا ہے. امت اس ذلت و رسوائی میں کیوں گھری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے, تو جس کو خود سمجھتا ہے. سبب کچھ اور ہے, تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اگر یہ سمجھا جائے دولت کی قلت کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. اگرچہ اس دور میں معاشیت ایک اہم چیز ہے. جو لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی, لیکن امت مسلمہ کے زوال کا سبب معاشیت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئیں. اس کی بنیادوں میں تو روحانیت رکھی گئی ہے, اس کی جڑوں میں, اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے. امت مسلمہ کے زوال کا سبب صرف اور صرف دین سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. اس امت کی پستی اور رسوائی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس مرکز نے ان کو عزت دی, سرفرازی دی, تعظیم اور توقیر فراہم کی. رہی بات غربت و امارت کی تو اسلام کی تاریخ میں یہ سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں, یہ سارے دور ہم نے دیکھے ہیں. اور مسلمانوں, آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. میں آپ کو اسلام کی غربت کی وہ کہانی سنا رہا ہوں جب میرے حضور کے چچا کے لیے کفن کا پورا کپڑا بھی دستیاب نہیں تھا. اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا, اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا, اسلام اس وقت بھی سربلند تھا, اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسلط پر تھا. یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, چہرے پر عجیب اداسی ہے. کہا عمر اور ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو باہر؟ اس وقت اتنی گرمی کی شدت ہے, تپش دھوپ اتنی شدت پر ہے کہ ایسے وقت میں کھڑے ہونا محال ہے, لیکن آپ اداسی کے ساتھ اتنی دھوپ میں, اتنی کڑکڑاتی ہوئی دھوپ میں باہر کھڑے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا, بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. ہم نے سوچا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ بھوک مٹ جائے. میرے حضور نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے, میرے آقا نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے. اللہ اکبر. جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے. چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرے تو حضور کی خوشبو پا کر وہ باہر آ گئے. عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنیں گے؟ اے میرے آقا آج میرے مہمان نہیں بنیں گے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کو گھر لے گئے, چٹائی بچھائی, حضور کو بٹھایا اور گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا. کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی, جلدی جلدی کھانا تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر واپس آئے, حضور کے پاس بیٹھے, نظر چہرے پر پڑی تو گھبرا گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نظر جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے فوراً گھبرا جاتے ہیں. نقاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا, کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا. اٹھ کر باغ میں گئے, کھجوروں کا خوشہ توڑا, حضور کے سامنے رکھ دیا. کہا حضور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرما لیں, جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرما لیں, یہ کھجوریں کھا لیں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد کھانا دسترخوان پر آیا, لگ گیا. حضور سے عرض کی گئی حضور آئے,
کھانا تناول فرمائے، حضور دسترخوان پر تشریف لائے اور کپڑا اٹھایا تو دیکھا کھانا ہے۔ حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر، ایک غلام کو بلا کر کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے، کتنے دنوں سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، کتنے دنوں سے ہم نے گھر میں کھانا نہیں کھایا۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور مسلمانوں وہ دور بھی تھا غربت کا، وہ دور بھی تھا غربت کا۔ آؤ تمہیں اسلام کے عروج کی دل آویز کہانی سناؤں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے اور 365 بتوں کا قبضہ ہے۔ اس گھر میں حضور آئے، اس گھر میں حضور آئے اور دعوت دین دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کے لوث و گندگی سے کعبے کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دلاویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی، 100 سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ توجہ فرمائیں، وہ کہانی سنا رہا ہوں جو دلوں کو دہلا دیتی ہے، جو آنکھوں سے آنسو لے آتی ہے، جو دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جو ایمان کو تڑپا کر کے رکھ دیتی ہے، وہ اسلام کی کہانی آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جس وقت میرے آقا نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی، 100 سے مسلمانوں کی تعداد متجاوز نہیں تھی، تجاوز نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کی تاریخ پڑھیں۔ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313 تھی، اور جو گھروں میں بچے اور خواتین تھے ان کو شامل کر لیں تو 600-700 لوگ ہوں گے۔ اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، یعنی مکے کو فتح کیا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 تھی، اور پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری میں حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کر خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو لوگ گھروں میں تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے، تو 6 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پر رہے، اور آپ کے دور کے فتوحات کی اگر کاؤنٹنگ کی جائے، گنتی کی جائے تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے جاباز تھے یہ لوگ، کیسے حساس تھے یہ لوگ، دین کے کیسے فدائی تھے یہ لوگ۔ اور آگے چلیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھیے۔ آپ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے، یہ بہت بات کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، اور اس وقت تو صحابہ بھی موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پر طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے، تو جو کہ تابعی ہیں، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ مسلمان ادھر سندھ تک پہنچ گئے ہیں، ادھر اندلس تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ چین جا کر دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کی قبر وہاں موجود ہے۔ ماورا النہر کا علاقہ بھی فتح ہو چکا ہے، ادھر آرمین یہاں پر قبضہ ہو چکا ہے، اور اس تھوڑے سے عرصے میں عظمتوں کی کیسی داستان رقم ہوئی ہے، مسلمانوں نے کیسی عظمتوں کی داستان کو رقم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال تڑپ کر کہتا ہے، دی ابانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کیے کھوڑے ہم نے۔ آج جبل طارق کو جا کر دیکھیں،
جہاں وہ 500 قدسی نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ دیکھ کر آ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنی تعداد ہے۔ جاسوس نے دیکھا اور جا کر کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اتر پڑے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 500 ہے۔ پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر حق و باطل کے اس معرکے میں وہ عظیم داستان رقم کی کہ اقبال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پر اس اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجیب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری رالیوں پر، جب آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے ہند سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، میں اسلام کی وہ غربت کی کہانی سنا رہا ہوں، میں اسلام کی عروج و ترقی کی وہ کہانی سنا رہا ہوں جسے سن کر کے ایک مسلمان اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اپنے سینے کے اندر ایک ولولہ محسوس کرتا ہے، اور اسلام کہ اس عظیم الشان فتوحات کو دیکھ کر کے مسلمان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آؤ میں اسلام کی وہ کہانی سناؤں۔ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں، آپ مدینے سے چلے، یروشلم پہنچے۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ تھا جب آپ مدینے سے یروشلم کے لیے نکلے، کتنا بڑا قافلہ تھا۔ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ صرف حضرت عمر اور ساتھ میں ایک غلام ہے اور ایک اونٹ، ان کے ساتھ میں صرف ایک اونٹ ہے، باری باری اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں۔ حکمران ہو تو ایسا، حکمران تو یہ تھے جو لوگوں کی دہلیز تک امن پہنچاتے تھے، لوگوں کی چوکھٹ پر نور بانٹتے تھے، اور آج کے حکمران ہیں جو تمہیں بے وقوف بناتے ہیں، تمہیں ووٹ لینے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں، تمہیں بے وقوف بناتے ہیں، اور تمہیں ناپاک کھانوں کے چکر میں آ کر ہم بھی ان کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، آج ہمارے بچے دکھی ہیں، آج ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، ہمارے جوان سسک رہے ہیں۔ آؤ تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے، ان کا تخت کوئی سونے اور زبرجد کا نہیں تھا، ان کا تخت کوئی چاندی کا نہیں تھا، کوئی ہیرے جواہرات کا نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہو جاتے تو عمر بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں کو گشت کرتے، مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے۔ ایک دن ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں بچے رو رہے تھے، قریب گئے تو ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گھر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک عورت ہے۔ کہاں تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کے لیے رو رہے، کہنے لگی عمر کی جان کے لیے رو رہے ہیں۔ عمر کے پیروں سے، عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانا نہیں بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہانڈی کے اندر پتھر ڈال کر نیچے سے آگ جلاتی رہتی ہوں تاکہ بچے انتظار کر کے سو جائیں، لیکن آج تو یہ عمل بھی کر رہی ہوں، پھر بھی بچے نہیں سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی بچے نہیں سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ سنا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً واپس پلٹے، بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنشتر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالے وغیرہ اٹھائے، اپنے کاندھے پر رکھے، بوری اپنی کمر پر لادی،
عمر بیت المال سے نکلے تو ایک آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا لائیے میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اللہ اکبر! کیسے تھے وہ حکمران کہ جن کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، دل میں سکون آ جایا کرتا تھا۔ خادم نے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر کو آج اپنا ہی بوجھ اٹھانے دو، عمر کو آج اپنا ہی بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھی کا کنشتہ اور آٹے کی بوری اٹھائے اس خاتون کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، وہ آٹا گوندتی ہے۔ حضرت عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں، حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے سبزی تیار کر دیتے ہیں، ادھر آٹا گوند جاتا ہے تو وہ روٹی پکانے لگ جاتی ہے۔ جب آگ بجھتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر جھک جھک کر پھونکے مارتے ہیں۔ جب کھانا پک گیا اور بچوں کو کھلا دیا، اب چونکہ بچے رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو زمین پر لگا کر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اسی طرح کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کر خوش ہوں، اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا، عمر ان بچوں کو جتنا تم نے رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین ہے۔ میں آج کے لوگوں کے ووٹوں پر منتخب ہونے والے کسی حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اس کی کہانی سنا رہا ہوں۔ جب بچے خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون سے کہتے ہیں اے خاتون عمر کو معاف کر دے، اے خاتون عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا تو کیسی بات کرتا ہے، تو اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پریشان ہے، بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور سب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے۔ کہتے ہیں میری بہن عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر نانا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر! وہ خاتون کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی عمر برداشت نہ کر سکے، عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور کہنے لگے وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے، تو عمر ہے، تو عمر ہے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا اے عمر میں نہیں جانتی تھی کہ عمر اتنا لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اتنا انصاف پسند ہے، لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اور مسلمانوں ذرا غور کرو اور آگے چلو۔ تو میں حضرت عمر کی کہانی سنا رہا تھا۔ حضرت عمر یروشلم کی طرف نکلے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے، عمر کی باری نکیل پکڑنے کی تھی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی تھی۔ غلام نے کہا آقا میں اپنی مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ بیٹھ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ یعنی فتح کیے ہوئے علاقے آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقے فتح ہوئے ہیں، آپ سوار ہو جائے تاکہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت اس طرح ظاہر نہیں ہوتی، اسلام کی شان و شوکت
اس طرح ظاہر نہیں ہوتی. تم اپنی باری میں بیٹھو گے، میں اپنی باری میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہنے لگے جس کی ہیبت سے ہم کانپتے تھے وہ یہ ہے جس کی ہیبت سے ہم کانپتے تھے وہ یہ ہے. یہ تو کوئی حبشی معلوم ہوتا ہے. رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں. اس سے زیادہ حسین تو اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو. ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹ پر سوار ہے، بلکہ ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے، جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کا استقبال کیا. حضرت عمر آگے بڑھے اور ابو عبیدہ کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھا. اور سنو مسلمانوں، دل کے کانوں سے سنو. حضرت عمر نے کہا، کیا کہا؟ فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور اب میں تمہیں تاریخ ساز بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر دیے جائیں گے. آج ہم غور کریں ہمارا حال کیا ہے. ہم کہاں سے عزتیں تلاش کر رہے ہیں، ہم کون سی جگہ سے عزت تلاش کر رہے ہیں. اور مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ. آج دیکھیں ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. ہم جا کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. کس لیے نہیں ہے؟ نمازیں پڑھنے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ دین کی دعوت دینے کے لیے ہمارے ساتھ چلو، تم دین کے لیے کچھ اپنے وقت کو قربان کر دو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے پاس کمانے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے